بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو عرفہ انٹرنیشنل کالج آن لائن کلاسز لیکچر نمبر 11. انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا لائف اینڈ لیونگ ٹو سبجیکٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے لیکچر کی جو میجر آؤٹ لائنس ہیں جن پر ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے. پہلی تفریق دین کیا ہے اور مذہب کی نفی. یہ دو باتیں بڑی دکھنے میں لگ رہا ہے جو شاید پتہ نہیں کوئی غلط ہے، مگر اس کو ایکسپلین کروں گا تو معنی کلیئر ہوں گے. پپائیت کی نفی، حقیقی اسلامی حکومت، شورائیت یہ جمع ہے شورا کی، شورا کیا ہے اس پہ بات کریں گے. حقوق، افضل ترین حکومت اور محرک قومی خصائص کا تحفظ. خصائص خصوصیات کی جمع ہے. محرکات کسی چیز کے آپ کہتے ہیں محرک آبجیکٹو. اور تفریق مذہب کی نفی کے بارے میں بات کریں گے. تفریق کا تعین کریں گے. قرآن پاک سے حوالہ پیش کروں گا. یہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی تقریر کوئی کنٹینیو کیے ہوئے ہوں. پاکستان کا وقار اور ملکی سوچ کی بات ہوگی. پپائیت کی نفی ہے، معانی ہے، قرآن کا حکم ہے، اسلام میں گنجائش ہے، دین اسلام اور پاکستان ہے. یہ اصل میں ہمارے پاس ہے. آج جو میجر میری ڈسکشن کا رول رہے گا وہ سارا ہی لیکچر ہے، مگر کچھ چیزیں میں نے بڑی کلیئرلی آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے اس لیکچر کو لے کر، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہم اگنور کر دیتے ہیں کسی وجہ سے کہ یہ شاید اتنا اہم نہیں ہے، مگر وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہیں چیز. تو معنی ہے، ایمان کی بات کروں گا، قرآن کا حوالہ پیش کروں گا اور احکامات الہی کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کروں گا. پھر وہ ایز یوزول آپ لوگوں کا کوسچن سیشن ہے، وہ آپ مجھ سے کیجیے گا، میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا. تو سب سے پہلے میں اپنے لیکچر کی اگر بات کروں تو اس میں آپ سے بات کرتا ہوں تفریق دین اور مذہب کی نفی. یہ کیا ہے میں آپ کو اس کے لیے چلتا ہوں. میں تفریق دین کے حوالے سے اگر قرآن مجید کا حوالہ پیش کروں تو یہ ذرا وہ دیکھیے گا. قرآن مجید کی آیت ہے فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت تسلیما. اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر بڑا صاف صاف کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہمی اختلاف میں سے تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ کی. جو فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا مولانا شبیر احمد عثمانی کے نزدیک وہ فیصلہ نہ ماننے والا شخص کافر ہوگا. اور جو شخص اسلام پر ہی یقین نہیں رکھتا، اسلام کو ہی نہیں مانتا، تو پھر اس کے لیے اس ریاست میں کیا حکم ہے. اب بات ذرا سمجھیے گا. پاکستان ناٹ اے سیکولر اسٹیٹ، یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست میں اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون ہی لاگو کیے جائیں گے. اب اس میں نان مسلمز بھی ہیں. اب نان مسلمز کے لیے کیا حکم ہوگا؟ پھر ان کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ نان مسلم اسلامی ریاست کے اصولوں پر نہیں بلکہ اپنی ریاستی، جیسے نان مسلمز کی جو کتابیں ہیں، ہولی بکس ہیں، اس میں ان کے لیے کیا سزائیں مختص کی ہیں ان کے گناہوں کی، ان کو پریٹینڈ کرنا ہے، ان کے اکارڈنگ پھر ان لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. میں اپنی اگر بات کلیئر کر چکا ہوں تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. مسلم ریاست میں مسلمانوں کو قرآن کے مطابق ڈیل کرنا، اگر نہیں کرتے تو کافر ہوں گے. اور جو نان مسلمز ہیں ان کو ان کی ہولی بکس کے اکارڈنگ ڈیل کرنا ہے. تفریق دین اور مذہب کی نفی سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی مذہب کو نفی نہیں کرتے، تفریق دین نہیں کرتے. جو اسلامی لاز ہوں گے وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، اور جو نان مسلمز لا ہوں گے وہ نان مسلمز کے لیے ہیں. یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رعایت ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی اس بات پر ریجٹ تھے کہ نہیں جی، رول آر ریگولیشنز ایکول ٹو آل آف نیشن، بٹ نان مسلمز کو بھی دیکھنا تھا. تو اب اسلامی ریاست بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم
اسلامی ریاست بنائی اس لیے کہ یہاں پہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی ہم کیا کر سکیں، آزمائش کر سکیں، بلکہ آزمائش کیا ان کو صحیح معنوں کے اندر یا تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کر سکیں۔ یہی بات تو کی تھی محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ تو یہ اس فرمان کو دیکھیں، اگر غور کریں تو یہاں پہ کہتے ہیں قائد اعظم نے ان خیالات اور عزائم کا بار بار اظہار کیا ہے کہ ایسے واضح اور مقرر تصریحات کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ سیاست، حکومت، مذہب سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی، یا یہ کہ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو یہ تجدید مقاصد پیش نہیں ہو سکتی تھی۔ کلیئر ہے یہ چیز بھی، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی یہی بات کی گئی ہے۔ مسلمان ایک قوم ہے تو حیات و مابا حیات کے ہر معیار اور ہر مقدار کے مطابق کہتا ہوں کیا کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کی یہاں پر صرف آزمائش کرنی ہے۔ ہاں، جو نان مسلمز رہیں گے یہاں پر، جن کی ریشو 3% ہے، ان کے لیے رولز ان کے لاز کے اکارڈنگ ہوں گے۔ دوسری بات کروں تو پپائیت کی نفی کی میں بات کروں تو پپائیت کیا ہے اصل میں بتا دوں، بت پرستی، قیاسی حکومت کے نہیں، جیسے مانی قرآن مجید میں فَاتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ کر توڑے ہیں، کیا وہ اس کی پرستش کو جائز رکھ سکتا ہے؟ یہ لفظ کہہ کر توڑ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بت توڑ دیے، کہا کہ نہیں، تو کہا نفی کرنی ہے پپائیت کی۔ پپائیت کی جب نفی ہو جائے گی تو ان دی لاسٹ پھر کیا ہوگا، سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں بقیہ یہ آپ ذرا نوٹ فرمائیں یہ چیزیں۔ ہم جو لیکچر ابھی پڑھا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پپائیت نہیں ہونی چاہیے کہ جناب میرے جو لیڈر نے، میرے جو بزرگ نے یا میرے عالم نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات، جو اس کا حکم ہے، جو اس کے احکامات ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے اور اس کے اکارڈنگ کی بات کرنی ہے۔ حقیقی اسلامی حکومت کیا ہے؟ حقیقی اسلامی حکومت وہی ہے جہاں پر قرآن اور سنت کی جو ہے پاسداری کی جائے گی۔ میں ایک لفظ یہاں پر چنوں گی، دیکھیں یہ ذرا غور فرمائیں تو مکمل اسلامی حکومت راشدہ ہوتی ہے۔ راشدہ لفظ رشد حکومت کی انتہائی اعلیٰ معیار حسن و خوبی کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ حکومت کے رکن اور مملکت کے عوام کو نیکوکار ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر ایک بڑا رونا پڑا ہوا ہے جی، وہ صادق اور امین والا، کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے جی، یہ شک ختم کر دینی چاہیے، ہر کوئی شخص صادق اور امین نہیں ہو سکتا، جب وہ صادق بھی نہیں ہو سکتا امین بھی نہیں ہو سکتا۔ حکمران کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ میں اگر اس کا خلاصہ کرنا چاہوں تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنے لیے جامعہ مثال سمجھتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، 40 برس کی عمر ہو گئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ فرمایا بتاؤ تم مجھے میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو فرمانے لگے آپ صادق ہیں، سچے ہیں۔ فرمایا اچھا۔ فرمایا پھر اور کیا جانتے ہو؟ کہا آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، کافر بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے، ان کافروں سے جو آپ کو جانتے تھے کہ آپ کیسے ہیں، ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں کیسا ہوں۔ پہلے ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں کیسا ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ تو فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا یہ یقین ہے تو مان لو اگر میں صادق اور امین ہوں تو میں اللہ کا نبی بھی ہوں۔ پہلے اپنے کردار کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ سے اگلوایا، انہوں نے گواہی دی تو پھر اعلان فرمایا۔ تو یہ حکمران اگر صادق اور امین نہیں ہے تو اس کو حکمرانی کا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ اسلام کا کھلا فیصلہ ہے۔ اب یہ لفظ تھا شورائیت، میں اس کو اس لیے پڑھ رہا ہوں شورائیت تاکہ آپ طالب علموں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں آپ سے وہ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ شورائیت لکھنے میں آپ کی جو املا ہے غلط نہ ہو جائے۔ شورائیت شورا، مجلس شورا جسے آپ کہتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا اسلامی ریاست میں پاکستان کے اندر 2 ایوان ہیں، ایوان بالا، ایوان زیر، سینٹ اور قومی اسمبلی۔
انہیں مجلس شورا کہتے ہیں، تو ان کی جمع شورائی یہ تھا کہ ان کے باہم مشاورت سے راستے چلتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، جتنے صحابہ کرام تھے جن کے پاس یہ اختیارات تھے ریاست چلانے کے، وہ سب باہمی مشاورت کے ساتھ طے کیا کرتے تھے معاملات، نیک راست باز لوگ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ آپ نے پڑھا مناقب عمر بن عبدالعزیز سیکنڈر کی کتاب کے اندر، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے باہم مشاورت کے اندر کیسے عائل قسم کے لوگ، ایسے اعلیٰ درجے کے لوگ رکھے ہوئے تھے کہ وہ گائیڈ کر سکیں صحیح معنوں میں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہترین ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حق میں ہے، یہ خلاف ہے، نتھنگ۔ اس کے بعد جو امام ہوتا ہے، دیکھیں نا، اب ہم سیکوینسلی پڑھ رہے ہیں، ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت وہی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین چلتے ہیں، پھر تیسری اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مشاورت سے چلتی ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے گا، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسلامک اسٹیٹ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ادر اسٹیٹ۔ ہاں، اس اسلامک اسٹیٹ میں نان مسلمز بھی رہتے ہیں، مگر آپ دیکھیں پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں نان مسلمز کو ہم، میرا خیال ہے کہ شاید کبھی کوئی پھڈا سنا ہوگا نان مسلمز کے حوالے سے کوئی پھڈا چل رہا، نتھنگ۔ پاکستان اس حوالے سے بڑے پازیٹیو اور آپٹمسٹک ملک ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارا خاصہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اچھے معنی میں لے کر چلتے ہیں۔ حقوق آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کی طرح میں اس پر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، حقوق حق ہے، حق کی جمع ہے، اور یاد رکھیں جان مال آبرو مذہبی آزادی عام شہری کی پوری حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے قلم ہونے میں بسنے والے تمام، اپنے جو بھی بسنے والے غیر مسلم سے جو شرائط طے ہوئی ہوں، جان مال آبرو مذہبی آزادی اور عام شہری حقوق کی پوری حفاظت کرے۔ یہ اصل میں یہ وہ بات ہے جو کہ یہاں پر دی گئی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دوں تاکہ میں اپنی بات آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، تو پوری حفاظت کرے۔ اگر کوئی طاقت ان کی جان مال وغیرہ پر دست اندازی کرے، یعنی کہ ہاتھ بڑھائے، ان کا حق مارنے کی کوشش کرے، حکومت اس سے جنگ کرے اور ان پر کوئی ایسا بار نہ ڈالے جو ان کے لیے ناقابل تحمل ہو۔ جو ملک صلاحاً حاصل ہوا، یعنی کہ صلحاً حاصل ہوا، صلحاً سے مراد یہ کہ بڑی صلح، ایک بڑی مجتہدی کے ساتھ، ایک بڑی کمیونیکیشن کے ساتھ، ایک جد و جہد کے بعد، تو غیر مسلم سے جو شرائط طے ہوں ان کی پوری طرح پابندی کی جائے۔ پھر غیر مسلموں کا یہ حقوق محض اکثریت کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ خدا کا عائد کیا ہوا ایک فرض ہے جس سے کسی دقت انحراف جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی افضل ترین حکومت کیا ہوتی ہے؟ وہی حکومت جو علم و تحقیق کی روشنی میں موجود ترقی یافتہ حکومتوں کے طور پر طریقہ کار خلفائے اربعہ کے بے داغ عہد حکومت کا مقابلے میں رکھ کر مفاد عامہ کے لحاظ سے وزن کر لیا جائے، یعنی کہ جو اپنے اکابرین کی طرح اپنی حکومتوں کو چلاتے ہیں، جیسے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے چلایا، ہمارے دیگر جتنے بھی اکابرین تھے جنہوں نے ریاستیں چلائیں، ہمارے صوفیاء نے، ہمارے بادشاہوں نے جنہوں نے جس طرح سے اچھے انداز کے ساتھ حکومت رن کی، تو ان کی طرز پر کہ جس سے عوام کو خوشحالی آئے، عوام کے اندر جو ہے وہ ایک اعتمادی پیدا ہو، عوام کو مکمل طور پہ ایک جائز حق مل سکے، عوام کی جو جائز حقوق ہے ان کی فراوانی ہو سکے، ان کو بہتر طریقے کے ساتھ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد محرک قومی خصائص کا تحفظ ہے۔ میں نے کہا محرک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، قومی خصائص خصوصیات کی جمع ہوتی ہیں، تو وہ تمام باتیں کہ مطلب تحفظ کیا جائے کہ گورنمنٹ کس طرح سے ہمارے لیے پازیٹیولی تقسیم ہند کے فیصلے پر دستخط کیا اور پاکستان کی اقلیت نے ان مقاصد کو مانتے ہوئے ہمارے ساتھ اشتراک عمل کیا، یعنی کہ محرکات ذہن میں رکھے کہ ہم وی نیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا ٹیسٹنگ آف اسلامک رول اینڈ ریگولیشنز اینڈ ناؤ۔ اگر کوئی اس سے کوئی تباہ برائی کرتا ہے یا اس سے کوئی اپنی ذمہ داری سے خائف ہوتا ہے تو یقیناً یہ ایک ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ ہمیں وہ تمام رول اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا چاہیے جو اکارڈنگ ٹو اسلام ہے، جو اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر چلتے ہوتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر جو مزید اس پر بات کریں گے، اسی کو آگے لے کے کنٹینیو کریں گے اور اسی محرکات پر ہم تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے۔ میں آج کے اپنے لیکچر میں کوئی بیٹا بات ایسی جو کسی طالب علم کو ناگوار گزری ہو، میں معذرت خواہ ہوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر ہمیں ہر مذہب، ہر ریاست کی بات کرنی ہوتی ہے، تو جانے انجانے میں انسان کوئی غلطی اگر سرزد ہو جائے تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اپنی جناب سے معافی عطا فرمائے۔ اور بیٹے سیکھیے، سیکھنے کا عمل ہے، سوال کیجئے، سوال کرنے کا وقت ہے، بات کیجئے، بات کرنے کا وقت ہے، اور اپنے مضمون کو اور اپنی لائف اینڈ لیونگ ٹو کو اچھی طریقے سے سیکھیں بیٹا۔
اس میں کوئی کمی کوتاہی رہتی ہے تو آپ مجھ سے انڈیویجول پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے طالب علموں کے تمام ممکنہ جوابات آپ کو فراہم کر سکوں. بیٹا خوش رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور دعا کیجیے کہ اللہ کریم اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد فرمائے. آپ بہت سارا خیال رکھیے. اپنے انسٹرکٹر حافظ احمد رضا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.